وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ، اس کے اوپر گفتگو ہوگی تھی۔ دوسرے حصے کو ذکر کرتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی کچھ صفات بیان ہو رہی تھی۔ پہلی صفت ينفقون فی السراء والضراء، خوشی اور تکلیف کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت بیان ہوئی والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، غصے پر قابو رکھنا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا بڑی صفت بھی ہے اور مشکل صفت بھی ہے۔ حضرت علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی جو ان کو وضو کروانے کے لیے برتن پکڑی ہوئی تھی، تو وہ جو برتن تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور ان کے کپڑوں پر گر گیا، وہ سارے کپڑے بھیگ گئے۔ تو ظاہری بات ہے، ایک فطرتی سی بات ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو غصہ آیا، وہ جو باندی تھی اس نے فوری طور پر یہ آیت مبارکہ پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ جو ایمان والے متقی لوگ ہوتے ہیں وہ تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو فوری طور پر ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آیت مبارکہ کا اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ بھی ہوشیار تھی، اس نے دیکھا کہ یہ تو آیت مبارکہ کے مطابق عمل کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اگلا حصہ پڑھ لیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تو یہ تھا ان حضرات کا قرآن پاک کے اوپر عمل اور اپنے غصے کے اوپر قابو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان کیا جائے گا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو دنیا کے اندر معاف کیا ہوگا۔ یہ اتنا بڑا فضل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعلان کروائیں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کی عنایت ہے، بندے کا کوئی حق رب پر نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ جو دنیا کے اندر معاف کر رہا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ یہ عزت دیں گے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس کے لیے اعلان کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جنت کے اندر اس کے محلات اونچے اونچے ہوں اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو اس کو محروم رکھے اس کو عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے یہ اس سے تعلق جوڑے۔ یہ تو اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا، سل من قطعک واعطی من حرمک واحسن الی من اساء الیک۔ سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑ رہا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو تو معاف کر،
اور وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ تو اچھا کر۔ یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بازار کے اندر، یعنی بڑے بازار میں، امام صاحب کو برا بھلا کہا۔ تو امام صاحب گھر تشریف لے آئے تو گھر سے کچھ روپیہ پیسہ لیا ایک تھال کے اندر، اور اس شخص کے دروازے پر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلا تو اس کو فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ تم نے اتنی ساری نیکیاں مجھے دے دی تو میں بھی تو کچھ تمہیں دوں۔ تو وہ جو اشرفیاں تھیں یا جو بھی پیسے تھے وہ اس کو پکڑا دیے۔ تو وہ بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہ منت سماجت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا، اور باقاعدہ امام صاحب کا شاگرد بنا اور مایا ناز شاگردوں کے اندر سے ہوا۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک بھی جیسے کہتا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے تم اپنا دفاع کرو، فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، پھر اس شخص کے اور تمہارے درمیان جو پہلے دشمنی تھی تو وہ دشمنی دوستی سے بدل جائے گی، اور دوستی بھی کیسے؟ ولی حمیم، پکا دوست بن جائے گا وہ۔ تو یہ معاف کرنے کے اثرات ہیں۔ اور جو متقی ہیں ان کی صفات کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشہ، کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھیں، اس سے مراد بھی گناہ ہی ہے، تو ذکر اللہ، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کے اندر اشارہ ہے کہ جو بندے سے گناہ ہوتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل جب انسان ہو جاتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کی یاد وہ تازہ رہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ متقی کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے گویا کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ آ گیا، وہ پہاڑ تلے دبا ہوا ہے، جب تک معاف نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ اور منافق کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتا، ایسے گویا کہ ایک مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ تو یہ کچھ پیمانے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، جن پیمانوں کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں اور اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ہم اہل جنت میں سے ہیں، آیا ہم متقی ہیں۔ اور فرمایا کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور یہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے کے اوپر اصرار نہیں کرتا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کو کیا ہی بہترین بدلہ یہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل جنت کی، متقیوں کی ان صفات سے مالا مال فرمائے۔